جب حضرت لوط علیہ السلام نے ہر طرح سے قوم پر اتمام حجت کر دیا تو عذاب الہی ان پر مسلط کر دیا گیا، اور آپ کی فرمان بیوی بھی اسی عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے ان سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ اور صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری حصے میں یہاں سے تشریف لے جائیں، اور جب عذاب نازل ہو تو ان کی آواز سن کر تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ آپ کو حکم ہوا کہ آپ سب ہم امرائیوں کے پیچھے چلیں، تیری بیوی کے سوا۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو لے کر چلیے مگر اپنی بیوی کو ساتھ نہ لیجیے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے گا سوائے آپ کی بیوی کے، وہ ضرور مڑ کر دیکھے گی تو اس پر بھی وہی عذاب آ جائے گا جو دوسرے کافروں پر آیا۔ امام سہیلی کہتے ہیں لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والیہ اور نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والیگہ تھا۔ فرشتوں نے ان بدکاروں کی حالت کی خوشخبری دیتے ہوئے لوط علیہ السلام سے فرمایا، ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دیر ہے۔ جب لوط علیہ السلام روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ صرف آپ کی دو بیٹیاں تھیں، قوم کا ایک شخص بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ ایک قول کے مطابق آپ کی بیوی بھی روانہ ہوئی تھی، واللہ عالم۔ ایک قول کے مطابق آپ کی بیوی بھی روانہ ہوئی تھی، واللہ عالم۔ جب وہ لوگ شہر سے نکل گئے اور سورج طلوع ہوا تو اللہ کا عذاب بھی آ گیا، جسے ٹال دینا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کے تہ بہ تہ کنکر برسائے جن پر تمہارے رب کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور بستی ان اہل مکہ کے ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے ان 7 بستیوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا، جن میں 4 لاکھ یا 40 لاکھ افراد تھے۔ ان میں موجود جانوروں سمیت انہیں آسمانوں تک بلند کیا، حتیٰ کہ فرشتوں نے ان کے مرغوں کی اذانیں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، پھر انہیں الٹ کر پھینک دیا۔ سہیل کا مطلب ہے سخت مضبوط، اور منضود کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمان سے ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے تھے اور قوم پر مسلسل برس رہے تھے۔ مسومہ یعنی ہر پتھر پر کسی نہ کسی آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہ اسی پر گرتا اور اس کا سر کچل دیتا تھا۔ سورہ نجم میں ارشاد ہے، اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، پھر ان پر چھایا جو چھایا، لہٰذا اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو اس طرح الٹ دیا کہ ان کا اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا، پھر مسلسل پتھروں کی بارش سے انہیں نظروں سے اوجھل کر دیا۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس پر اسے گرنا تھا، خواہ ان میں سے کوئی اپنے شہر میں موجود تھا یا سفر کی وجہ سے شہر سے باہر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ شہر میں رہی، اس لیے وہ بھی وہیں عذاب کی لپیٹ میں آ گئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند اور دونوں بیٹیوں کے ہمراہ روانہ ہوئی تھی، لیکن جب شہر کے تباہ ہونے کی آواز اور ہلاک ہونے والوں کا شور سنا تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قوم کی طرف مڑ کر دیکھا اور بولی، ہائے میری قوم! وہیں اس پر ایک پتھر آ پڑا جس نے اس کا سر پھاڑ کر اسے اس قوم سے ملا دیا۔ وہ انہی لوگوں کے مذہب پر تھی، اور لوط علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہوئے آپ کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں قوم کو اطلاع دے دیا کرتی تھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی،
تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ خیانت سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے دین کے معاملے میں نبیوں کی پیروی نہیں کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بدکاری میں ملوث تھیں۔ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس آفت میں مبتلا نہیں فرماتا کہ اس کی بیوی بدکاری کا ارتکاب کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، کسی نبی کی بیوی نے کبھی بدکاری نہیں کی۔ جو شخص اس کے برعکس موقف اختیار کرتا ہے وہ بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے۔ واقعہ افق میں جب منافقین نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بے بنیاد الزام تراشی کی تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو زجر و تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ علم نہ تھا اور تم سے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی، اور جب تم نے اسے سنا تو کیوں نہ کہا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں، پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یعنی اے اللہ یہ بات تیری شان کے لائق نہیں کہ تیرے نبی کی بیوی سے یہ حرکت سرزد ہو۔ یہاں یہ فرمایا ہے اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی ان بدکاروں جیسی حرکت کرے گا یہ سزا اسے بھی مل سکتی ہے۔ اس وجہ سے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بدکار قوم جیسا جرم کرنے والوں کو سنسار کرنا چاہیے، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر بہت سے ائمہ کرام نے صراحت سے اس رائے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے تم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا کام کرتے دیکھو تو کرنے والے کو بھی قتل کر دو، اور جس کے ساتھ بد فعلی کی گئی ہو اسے بھی قتل کر دو۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے مذکورہ بالا آیات کریمہ کی روشنی میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والے کو اونچے پہاڑ سے نیچے گرایا جائے، پھر اس پر پتھر برسائے جائیں، جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم کو یہی سزا دی گئی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایسی بدکاریوں سے محفوظ فرمائے۔